رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور پیارے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہے. اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں دوسرا کوئی بھی پارٹنر، حصے دار، شریک، سہیم، ساتھی ہرگز نہیں ہے. کروڑوں درود ہوں فخر رسول مولا کل شاہد جمل رسول محتشم سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے پہلوں اور پچھلوں کا سردار بنایا، انبیاء کا امام بنایا اور ان کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج پہنایا. حمد و ثنا کے بعد آپ بھائیوں کو مل کر کے خوشی ہوئی. جیسا کہ ہمیشہ آپ محبت سے ملتے ہیں، آج بھی آپ نے ماشاءاللہ محبت سے مجھے ملے ہیں. اللہ ہماری یہ دینی محفل میں برکت فرمائے اور تھوڑے سے ٹائم میں مجھے وہ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہو. ایک دو باتیں پہلے عرض کر دیتا ہوں. جب مجھ ناچیز کی زبان سے رسول رحمت سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی نکلے تو آپ نے خاموشی اختیار نہیں کرنی. حضور کا نام سن کے انشاءاللہ درود شریف کا تحفہ آپ پہنچائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان کے مطابق
میں اپنی گزارشات اسی عنوان پر ہی محدود رکھوں گا، یعنی اللہ کی توحید، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے خود کو مسئلہ سمجھنے کی اور پھر سمجھانے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، یہ دین جس کا نام اسلام ہے، اس کی بنیاد 4 لفظی کلمے پہ رکھی گئی، اور وہ 4 الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر سمجھیے، یہ دین جس کا نام اسلام ہے، اس کی بنیاد 4 لفظی کلمے پہ رکھی گئی، اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بن گیا لا الہ الا اللہ۔ ان الفاظ میں، کلمات میں، اس کلمہ میں منفی پہلے ہے اور مثبت پیچھے ہے۔ کیا مطلب منفی کا؟ شروع ہے لا، کچھ نہیں۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ کچھ نہیں، میدان صاف ہو جائے۔ تھے بہت کچھ تھے میرے عقیدے میں، میرے موقف میں، میرے نظریے میں، میرے تصور میں، میری دل کی خلوت میں، میری دل کی گہرائیوں میں، میرے ذہن کے اندر بہت کچھ تھے، لیکن میں اب اعلان کرتا ہوں لا، کچھ نہیں۔ کیا کچھ نہیں؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ۔ تو پہلے میدان صاف کیا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح کوئی برتن کلی کرانے والا آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے برتن کو کلی چڑھا دو، تو جو سمجھدار، فہیم، فطین آدمی ہوگا، صاحب علم ہوگا، سمجھدار ہوگا، ذہین ہوگا، وہ اسٹریٹ اوے برتن کو کلی نہیں چڑھائے گا۔ سب سے پہلے وہ برتن کو مانجے گا، صاف کرے گا، کلین کرے گا، اس کا پہلا گند نکالے گا۔ پہلا گند نکال کر کے جب پہلا گند نکل جائے گا، وہ جانتا ہے کہ اگر میں پہلا گند نہیں نکالوں گا تو برتن پہ کلی نہیں چڑھے گی۔ تو پہلے وہ برتن کو صاف کرتا ہے، اور صاف کرنے کے لیے وہ رگڑے لگاتا ہے، وہ مانجتا ہے، اور جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو بعد میں کلی کرتا ہے، تو وہ کلی برتن پہ چڑھ جاتی ہے۔ تو جس برتن میں گند موجود ہو وہاں کلی نہیں چڑھے گی۔ تو ہمارے تصور میں، ہمارے نظریے میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری دل کی خلوتوں میں، ہمارے موقف میں، ہمارے نظریے میں بہت کچھ تھے، لیکن سب سے پہلے رگڑا لگا کے صاف کر دل کو۔ سمجھ گئی بات؟ پہلے دماغ کو صاف کر، اس کا گند نکال، غلط تصورات نکال، رونگ موقف نکال، لا، پہلے میدان صاف ہو جائے۔ انشاءاللہ جب یہ صاف ہو جائے گا، لا صاف ہو جائے گا، تو پھر نور کی کلی چڑھے گی، لا الہ۔ پھر جب صاف ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نور کی چڑھ جائے گی کلی، کیا؟ الا اللہ۔
اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا۔ ہیلی فیکس والوں پہ اس لیے میں بہت خوش ہوں، آپ بولتے ضرور ہو، ورنہ ساڑی جماعت بیٹھے نے بالکل وہ جو میل نہیں گڈے ہوندے، پتہ تمہیں پاکستان ہر میل دے بعد ایچے کو ستون دیا ہوندا، میل گڈے چپ کر کے بیٹھ۔ لیکن میں داد دیتا ہوں آپ کے ذوق کی۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یہ سچا عقیدہ ہے۔ لیکن قربان جاؤں ہمارے کچھ بھائیوں پر جن سے میں نفرت نہیں کرتا۔ کیوں؟ جس نے روڈ کو صاف کرنا ہو، وہ اگر گندگی سے نفرت کرے تو وہ صاف نہیں نہ کر سکتا۔ میں نفرت نہیں کرتا، میرے سارے ہی بھائی ہیں۔ میرے ایک شہر اکاڑے کا مولوی صاحب تھا میرا قریبی، تو وہ کہا کرتا تھا دیکھو جی تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو قبض ہو جائے تو تم وہاں سے گولی لیتے ہو، ارے گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، میرا پیر مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے محلے کا تو میں اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں، ماشاءاللہ اچھی مثال دی ہے میرے بھائی نے، میرا محترم ہے، میں محترم ہی کہہ کے بلاؤں گا، اچھی مثال دی ہے۔ اگر تو گولی والی کی گولی کی طرح مشکل کشائی ہے تو جس کا رزلٹ گولی نکالتی ہے، پھر غیر اللہ سے مشکل کشائی کا رزلٹ بھی تو ایسا ہی ہوگا نا جی۔ میرا سر گل سمجھ ہی نہیں آئی گی۔ اچھا خیر، لا الہ الا اللہ۔ پچھلے 2-3 ہفتے پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھے فون کیا ڈڈلے سے، غالباً حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب ان کا نام ہے، تو مجھے فون کر کے پوچھتے جی یہ لا الہ، یہ الہ کی نفی ہے، اور اگر اللہ یوں ہی کہہ دیتا لا رب الا اللہ، نہیں ہے کوئی رب مگر اللہ، یہ کیوں نہیں کہا کلمے میں؟ تو مولانا صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ الہ کی نفی کیوں ہے لا الہ الا اللہ، اگر یوں آ جاتا لا رب الا اللہ تو بات تو وہی تھی۔ میں نے کہا میرے پیارے بھائی، آپ جب قرآن پاک کی سورہ انبیاء کا مطالعہ فرمائیں گے نا جی، تو وہاں لکھا ہوا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ۔ اے میرے پاک میٹھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، میں ہر نبی کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتا رہا ہوں کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے بستی میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے دور میں یہی واز کرتے جائیں لا الہ الا اللہ۔ تو ہر نبی نے یہی واز کیا ہے۔ تو کیوں؟ در حقیقت یہ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت یا توحید ربوبیت یا توحید اسماء و صفات، یہ تینوں قسمیں جو ہیں اگر آپ غور فرمائیں تو توحید ربوبیت کے تو مکہ کے کافر بھی قائل تھے، وہ مانتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر حافظ صاحب سے پوچھ لیں، لکھا ہوا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھے زمین و آسمان کا کون بنانے والا ہے، تو یہ فٹافٹ کہہ دیتے ہیں اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ۔ در حقیقت وہ جو رسول اکرم رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی ہوئی، وہ توحید ربوبیت میں لڑائی نہیں، بلکہ وہ لڑائی ہی توحید الوہیت کے اندر ہے میرے دوستو۔ کیوں؟ عربی تو وہ سمجھتے تھے، جب یہ کہا گیا لا الہ الا اللہ تو انہوں نے آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ اس وقت انہوں نے لڑائی شروع کر دی اور انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا تو اتنے پلنٹی الہوں کو ون الہ کے اندر چینج کرنا چاہتا ہے؟ اجعل الالہۃ، اتنے الہوں کو، بہت سارے پلنٹی الہوں کو
تو ایک اللہ کے اندر ون کے اندر چینج کرنا چاہتا ہے محمد، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی تعجب انگیز بات ہے، یہ عجیب بات ہے، ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ دیکھو صحت کے لیے ہمیں اور خدا چاہیے، بیٹوں کے لیے چاہیے، ہوا کے لیے چاہیے، روزی کے لیے چاہیے، کھانے پینے کے لیے چاہیے، اور ضروریات کے لیے چاہیے۔ چلو بیٹیاں تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، بیٹوں کے لیے چاہیے۔ تو اتنے سارے کام کے لیے دیکھو علیحدہ علیحدہ خداؤں کی ضرورت ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعجب انگیز ہم سے باتیں کرتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ اتنوں کو بہت ساروں کو تبدیل کر کے ایک میں یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ۔ ان ھذا لشیء عجاب، اے محمد یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آنے والی، یہ عجیب و غریب بات ہے میرے بہت قابل احترام بھائیوں۔ تو اللہ نے سید البیادم جناب محمد الرسول اللہ سے یہ کہلوایا، اے میرے میٹھے پاک محمد الرسول اللہ، یہ جو تم کہتے ہو کہ بہت سارے الہ ہیں، نہیں، اعلان کر دے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، میرے میٹھے اعلان کر دے میرا اللہ تو اکیلا ہی ہے، اکیلا نہیں، اکیلا ہی ہے۔ اللہ الصمد، کیا ترجمہ کریں گے؟ یہی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ ایک اس کا یہ اصطلاحی ترجمہ ہے، ایک اس کا لغوی ترجمہ ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ صمد ایسے ہارڈ ٹھوس پتھر کو کہتے ہیں جس پتھر کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو نہ اس سے خارج ہو۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ایک ہے معنی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن جب ہم لغوی ترجمہ کرتے ڈھونڈتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہے اللہ الصمد۔ صمد ایسی چیز، ایسے ٹھوس چیز کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی داخل ہو نہ کوئی خارج ہو، نہ اللہ سے کوئی نکلا اور نہ اللہ کسی سے نکلے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آگے پھر تھوڑی سی وضاحت آگی، لم یلد، آگے ماشاءاللہ شکر ہے یہاں عبد الرحمان ملک نہیں بیٹھا ہوا، سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ اور سمجھ گئے نا گل، ہمارا پاکستان، ملک پاکستان کے وزیر داخلہ ہے نا جی، وزیر داخلہ مسلمانوں کی اسمبلی آتی کل شریف بھی نہیں، آتی کل شریف بھی نہیں، شرم و حیا نہیں آتی، جن کو کل شریف نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی پڑھنی، تو پھر اس کا وہ ترجمہ کہاں سے جانے گی، اس کا وہ مفہوم کہاں سے آئے گا؟ عقیدہ توحید کے لیے سورہ اخلاص لفظاً نہیں آتی، اس کے معنی کہاں سے آئیں گے؟ کچھ شرم کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے سے جواب کیا ملا؟ نہیں، میرے ساتھ سازش کی گئی ہے، مجھے کسی نے غلط لکھ کر دی ہے۔ شرم و حیا، اس سے بھی یہ بڑی شرم والی بات ہے، میرے سے سازش ہوئی ہے، کسی نے لکھ کے دی ہے۔ اچھا، مسلمان کا وزیر داخلہ ہو، اس کو یہ لکھ کے دینے کی ضرورت ہے؟ اور اسمبلی والے پتہ کلمہ جو پڑھتے ہیں، حضور کا نام آئے، اگر تم بھی پڑھ لو، میں بھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، کلمہ بھی نہیں آتا۔ یہ ہمارے مسلمانوں ملک کے گائیڈ کرنے والے، یہ رہنما ہے۔ تو میرے دوستو، لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اللہ کسی سے نہیں جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں۔ برابر کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ سپیکر اس کے مقابلہ میں ایک اور سپیکر اس کے مقابلہ میں وہ اچھا ہے، اس کے برابر میں دوسرا سپیکر کچھ نہیں، برابر کا معنی یہ نہیں۔ اللہ کی ذات کا مقابلہ کسی چیز سے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ دنیا کی ہر چیز نیو ہے، حادث ہے، میرا اللہ قدیم ہے، کسی حادث کو قدیم سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ یہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد
رسول اللہ. تو یہ پہلے جملے ملا کے بن گیا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے دوستو یہی دین کی بنیاد ہے, یہی اسلام کی نیو ہے, یہی دین کی اصل بیس یہی ہے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو دین سارا سمجھ آئے گا, اور یہ نہیں سمجھے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دین نہیں سمجھا جا سکتا. اب میں مخالفت نہیں کرتا کسی کی, مجھے دکھ ہے میں جب پڑھتا ہوں ان لوگوں کی کتابوں کو کہ ملتان سے کتابیں چھپتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک, وہ جب کہتے ہیں کہ تماشا بن کے نکلیں گے, تماشا بن کے نکلیں گے, مسیحا بن کے نکلیں گے, بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بصری, میدان حشر میں انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج تک انہیں سمجھ نہیں آئی کہ محمد عربی کون ہے, اور خود ہی کہتے ہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. آج تک سمجھ نہیں آئی, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تھوڑی دیر بعد خود ہی کہہ دیتے ہیں آدمی ہے بے نظیر, آدمی ہے بے نظیر. آج تک سمجھ ہی نہیں سکتے. میں انہیں اپنے بھائی سمجھتا ہوں, لیکن ان سے مجھے محبت ہے, اس لیے میں ہمدردی کی بات کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کلمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو کلمہ سمجھ آ گیا میرے دوستو بزرگوں, اس کو توحید الوہیت بھی سمجھ آ گئی, اس کو توحید ربوبیت بھی سمجھ آ گئی, اس کو توحید اسماء و صفات والی قسم بھی سمجھ آ گئی, اور اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے, عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں, ان کی پیدائش کیسے ہوئی. وہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے تھے, اللہ کے اندر سے نکلے تھے. جو لا الہ سمجھ آئے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت جبرائیل, حضرت مریم تین مل کر کے خدا نہیں بنتے. وہ سمجھ جائیں گے کہ تینوں کا نام خدا نہیں ہے, مل کر کے تین جب جڑ جائیں گے ان کا نام خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ اور چیز ہے. خدا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کون ہے؟ ان کی صفات یہ ہے اذا قضا امرا, جب کسی معاملہ کا وہ فیصلہ فرما دیتے ہیں, ان یقول له کن فیکون, وہ فرماتے ہو جا, وہ کام ہو جائے گا. تو میرے دوستو یہ اتنی اہمیت والا مسئلہ ہے, اتنی اہمیت والا مسئلہ ہے. اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی سے جب مسئلہ شروع کرتے ہیں, کہاں سے شروع کیا؟ نماز سے شروع کیا, روزے سے شروع کیا, حج سے شروع کیا. مکی دور 13 سال میں حج تو فرض ہی نہیں ہوا. مکی دور 13 سال میں زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہوئی. سمجھی بات؟ مکے کے 11 سال نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ 2 ہجری میں مدینہ میں حج کا حکم آ رہا ہے, روزے کا حکم آ رہا ہے مدینہ میں, اور زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے مدینہ میں, ہجرت سے پہلے نماز کا بھی حکم نہیں, تو وہ کون سا دین تھا جو سرکار دو عالم مکے میں سناتے تھے؟ وہ کون سا دین تھا؟ ایک میرا سوال ہے, سمجھ آئے گی بات. میں تو طالب علم عالم نہیں ہوں, یہ ناچیز طالب علم کی باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی سارا فائدہ ہوگا. مکی دور میں 11 سال نماز کا حکم نہیں, 13 سال روزے کا حکم نہیں, 13 سال تہجد یہ نماز, 13 سال حج کا حکم نہیں, روزے کا حکم نہیں, زکوٰۃ کا حکم نہیں. وہ کون سا دین تھا؟ اسلام کون سا تھا؟ تو میرے پیارو یاد رکھنا بات, وہ موٹے موٹے 3 مسئلے تھے. کتنے؟ ایک مسئلہ لا الہ والا, یہ بنیادی مسئلہ. دوسرا یہ کتاب مقدس اللہ کی سچی کتاب ہے. تیسرا ہم نے مرنا ہے اور مر کر کے پھر ہم نے اٹھنا ہے, اور آخرت واقع ہونی ہے اور میدان محشر برپا ہونا ہے. یہ 3 مسئلے تھے جو 13 سال تک رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مسئلے سناتے رہے, لیکن ان میں سے مین مسئلہ یہی تھا لا الہ الا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. میرے دوستو کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ؟ حدیث میں بھی ہے,
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہے نا حدیث پاک میں، جس انسان نے لا الہ پڑھ لیا وہ کافر تھا، اس کو عمل کا موقع نہیں ملا، ادھر کلمہ پڑھا اس کی ساتھ جان نکل گئی، عمل کا ٹائم نہیں نکلا، ملا ہی نہیں ٹائم، داخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ ذکر وہ کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ذکر کا وہی ترجمہ مفہوم جو حضور سے آئے، آج کل کے نئی نہیں، آج کل تو ماڈرن ذکر ہے، بتیاں بند کر دو، کیوں؟ اکھے جی ذکر کرنا ہے، اور قرآن تو آیا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، میرا نبی تو آیا ہے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف سے لانے، اور بدبخت تو پھر اندھیروں کی طرف ان کو لاتا۔ لاکھ میں پھر کہا کرتا ہوں یہی تو جماعت ہے جو لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کے روشنی کی راہیں بتاتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ لاکھوں ستارے ہر طرف، سمجھنا ذرا، لاکھوں ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھوں ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ستارے ایوری سائڈ ہے، لیکن ستاروں کے باوجود ایوری سائڈ اندھیرا۔ الحمدللہ ایک طلوع آفتاب دستو نگر سحر سحر، ایک آفتاب آیا تو ساری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ کیا علامہ نے خوب کہہ دیا کہ لاکھوں ستارے ہر طرف اور ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دستو نگر سحر سحر، ایک آفتاب آیا تو ساری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ او پیر صاحب، او میرے بھائی صاحب، او میں محترم بھائی صاحب کہہ کے بلاؤں گا، نفرت سے نہیں، کیوں؟ میں نفرت نہیں کیا کرتا، میں تو کہا کرتا ہوں جو نہ ہو وے یار میرا، عیز تو اس کا یار ہو۔ حالانکہ سب مولویوں کو قبول کر لیتے ہیں، میں سب سے کمزور ہوں، گالیاں سب سے زیادہ مجھے دیتے ہیں، حالانکہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کو بھائی کہہ کے بلاتا ہوں، میں ان کو دوست کہہ کے بلاتا ہوں، میں ان کو فرینڈ کر کے بلاتا ہوں، میں ان کو اپنا فرینڈ سمجھتا ہوں، لیکن نفرت بھی میرے سے کرتے ہیں، گالیاں بھی میرے سے کرتے ہیں، مجھے بھی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالی بھی مجھے دیتے ہیں۔ میں گالی کا یہی جواب دیا کرتا ہوں کہ جو نہ ہو وے یار میرا، عیز اس کا یار ہو۔ عیز کہتے ہیں اللہ کو، جو میرا یار نہیں بنتا اے اللہ تو اس کا یار بن جا۔ جو نہ ہو وے یار میرا، عیز اس کا یار ہو، جو کرے غرقاب مجھ کو اس کا بیڑا پار ہو۔ دشمنی سے خار رکھے جو کوئی میری راہ میں، یا الہی اس کا گلشن دائمہ بے خار ہو۔ یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا گلشن سجائے رکھ، وہ کانٹوں سے خالی ہو۔ میں تو گالی دیتا مجھے، میں تیرے لیے دعائیں کرتا۔ پچھلی دفعہ بات سنائی تھی، کوونٹری میں ایک جلسہ تھا، ایک جلسہ برمنگھم میں، اللہ طریق رحمت فرمائے حکیم اسلام حضرت مولانا محمود احمد رحمت اللہ، آپ بھی کہتے رحمت اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، کتنی حکمت کے ساتھ۔ میں انہیں حکیم اسلام اس لیے بلایا کرتا ہوں کہ وہ دین حکمت کے ساتھ سناتے ہیں، عالم تو اور بھی بہت، لیکن وہ دین حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کا دین سناتے تھے۔ تو وہاں کوونٹری میں انہوں نے جلسہ کروایا، مولانا فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، اللہ انہیں درجات بلند فرمائے، غریق رحمت فرمائے۔ تو کوئی میرے ساتھ بھائیوں نے پمفلٹ تقسیم کیے، سب کی تقریر نہ سنو، یہ جو سب سے کمزور ہے نا منیر قاسم، بس اس کی تقریر نہ سننا، حالانکہ سب سے پیار میں کرتا ہوں ان لوگوں سے۔ برمنگھم میں یہ ایسا واقعہ ہوا، کچھ لوگ وہ جلسے کے بعد سٹیج پہ آگے کہتے جی ہمارے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں۔ تو جب مولوی صاحب کو پتا چلا، وہ کہنے لگا اچھا گندے انڈے سے صاحب ساڈے پیچھے نکل کے باہر، اصل زکات بندیاں دی کٹی ہے، اسی بندیاں دی زکات کری، یا اللہ ہر سال 15-20 کی زکات نکلتی آئے تو پھر ہمارا کام بنتا جائے گا الحمدللہ۔ میں تو دعائیں دیتا ہوں ان لوگوں کو، ہیں میرے قابل احترام بھائیوں، کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ محبت کی آواز، میری آواز محبت ہے، جہاں تک پہنچ محبت کیجئے، لیکن دین بھی ہرگز نہ چھپائیے۔ سمجھیے بات کہ نہیں؟ محبت کیجئے لیکن اللہ کا دین بھی نہیں چھپانا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور انور سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا نا جی، افضل الذکر
لا الہ الا اللہ، ذکر کا وہی طریقہ لیں گے جو ہمیں رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ نے بتایا، بلکہ ایک ذکر نہیں، اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، اسلام کے 3 پلرز ہیں، اسلام کے 3 ستون ہیں، وہ کیا کیا؟ اعتقادات، عبادات، معاملات۔ سمجھ آئی بات؟ اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ 3۔ کیا کیا؟ اعتقادات، عبادات، معاملات۔ یہ تینوں چیزوں کا طریقہ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ مدینہ والی سرکار سے، رسول رحمت سے ہم نے لینا ہے انشاءاللہ۔ وہ عقیدہ نہیں جس پہ اسٹمپ سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ، وہ عبادت نہیں جو عبادت طریقہ محمد الرسول اللہ سے نہ آیا ہو، وہ عبادت نہیں ہے، وہ معاملہ نہیں جس پہ اسٹمپ سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ کی لگی ہو۔ عقیدہ بھی حضور کا، عبادت بھی حضور کی، معاملہ بھی حضور کی سنت کے مطابق۔ یہ 3 پلرز ہیں اسلام کے۔ اللہ مجھے اور آپ کو انہی تینوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ذکر بھی اسی طرح جس طرح سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ توحید الوہیت یہ دین کی بنیاد ہے، یہ نماز کی بنیاد ہے، یہ روزے کی بنیاد ہے، یہ زکوٰۃ کی بنیاد ہے، یہ حج کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید الوہیت کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا مگر اکیلا خدا۔ اللہ کو اسباب و وسائل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اس کی شان کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اسباب نہیں تلاش کرتے، وہ کہتے ہیں کن، ہو جا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ میرے خیال آپ تھک تو نہیں گئے؟ کچھ اگر مشورہ کیا تو مجھے بھی مشورہ دے دو، میں قبول کروں گا۔ اچھا کیوں؟ میں تو ابھی پلیٹ فارم سے نکلا ہی نہیں ہوں جی۔ یہ اصل میں یہ جو باتیں ہیں یہ تو بنیاد ہے نا جس پر ہم نے بلڈنگ کو رکھنا ہے۔ سمجھی بات کا نہیں جی؟ ہاں جزاک اللہ وکیل، میرے بھائی جان نے صحیح فرمایا ہے، اسی پر تو ہم نے یہ ساری بنیاد رکھنی۔ اللہ کے سوا کوئی الہ کا کیا ترجمہ؟ ایک تو ہے جی ترجمہ معبود، لیکن ایک اس کا لغوی ترجمہ ہے الہ، آلہہ، حیران کر دینے والا، کسی کو حیران کر دے تو اللہ کے کاموں پر حیرانگی کو آتی ہے جی۔ تو جب ہم حیران ہوتے ہیں تو پھر یہاں سے ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں، حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے الہ۔ اس کے کام ایسے ہی ہے کہ جہاں عقل نہ پہنچ سکے، اچھا ہے، علامہ نے کہا اچھا ہے پاسبان عقل رہے ساتھ ساتھ، بے عقل نہیں ہونا چاہیے، عقل ساتھ رکھنا چاہیے۔ اچھا ہے پاسبان عقل رہے ساتھ ساتھ، لیکن کبھی کبھی اسے اکیلا بھی چھوڑ دے۔ نہیں سمجھی بات؟ لیکن کبھی کبھی اسے اکیلا بھی چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ عقل مند بن کے رہے، عقل ساتھ ساتھ رکھ۔ عقل جو ہے العقل آلہۃ، یہ ایسا آلہ ہے جس سے اللہ کی عبودیت، عبادت، توحید پہچانی جاتی ہے۔ لیکن یہ عقل اس لیے نہیں، ایک فلسفی کا قول پیش کر رہا ہوں، فلسفی کا، ایک فلسفی نے کہا کہ عقل اس لیے نہیں ہے کہ لا للتصرف للعبودیت، اینو وچ دخل دے میں اللہ کی عبادت کیسے عقل کو اندر گھسڑنے کی کوشش کرے، نا تصرف نہیں، یہ معرفت کے لیے ہے، پر اس پر انحصار نہیں ہے۔ کیوں؟ تیری پوری باڈی پر عقل کی حکومت، لیکن عقل پر قرآن و سنت کی حکومت ہے۔ اچھا ہے پاسبان عقل رہے ساتھ ساتھ، کبھی کبھی اسے اکیلا بھی چھوڑ دے۔ مثلا جب حضور اکرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا
کہ میرے اللہ نے مجھے معراج کے رتبے پہ نوازا ہے۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، پتہ ہے ملاقات کس سے ہوئی؟ ملاقات ہوئی ابو جہل سے۔ تو اللہ تعالیٰ در حقیقت حضور انور کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، میرے میٹھے محمد عربی ذرا نقطہ سمجھنا ہے، میرے پاک حبیب پاک، میں تجھ کو تکلیف نہیں دوں گا کہ تو اس گھر میں جائے، تو اس گھر میں جائے، تو اس گھر میں جاؤ، دوسرے محلے میں جائے کہ میرے اللہ نے مجھے معراج کے رتبے سے نوازا ہے۔ اے میرے میٹھے محمد، میں ملاقات ایک ایسے بندے نہ تیری کراواں گا، تو گھر چپ کر کے گھر نہ آرام نہ گھر بیٹھی، تیرے سب سے بے ایمان کٹڑ دشمن سے ملاقات کراؤں گا۔ پروپوگنڈا کے کرنے کے لیے بندے وہ اکٹھے کرے تھے، دعویٰ تو کر دے، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھی بات؟ اپنی طرف سے پروپوگنڈا وہ کرے، بندوں کو اکٹھا وہ کرے، تو دعویٰ پھر تو کر دینا۔ یا اللہ اگر پھر جھٹلا دیں تو فرمایا اگر جھٹلائیں گے، ایک جنا میں رکھا ہے تیرے اس معجزے دے واسطے، تصدیق کرنے واسطے، وہ ہوا صدیق، وہ ہی نام تے وہ بکر صدیق ہے نا جی۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ اے محمد عقل نہیں مانتی، تو راتوں رات اتنا سفر کر کے آیا، عقل نہیں مانتی۔ اسی بات کی طرف علامہ نے اشارہ کیا، اچھا ہے پاسبان عقل رہے ساتھ ساتھ، لیکن کبھی کبھی اسے اکیلا بھی چھوڑ دے۔ جب میرے رسول رحمت کی زبان مبارک سے پاک جملہ نکلے نا، عقل نو ایک سائیڈ سے رکھ دیا کر، کہا کر جو میرے آقا فرمائے آمنا وصدقنا۔ اب میری عقل کا یہاں دخل نہیں ہے، ویسے ہمیشہ عقل مند بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ رسول کی بات جہاں آئے وہاں عقل کا دخل نہیں ہے۔ مثلا عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے۔ عقل یہی کہتی ہے نا جی، ماں باپ کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے، یہی قانون قدرت ہے، عقل یہی کہتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی خلاق عالم اس عادیہ چیز کو اپنی قدرت کاملہ سے توڑ دیا کرتے ہیں میرے دوستو۔ نہیں سمجھی بات؟ قانون قدرت یہی ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس عادت کو، اسے خرق عادت کہتے ہیں، کبھی کبھی خرق کا مطلب توڑ دینا، خارق توڑ دینے والی چیز، کبھی کبھی اپنی قدرت کاملہ سے اس عادت کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ نہ سکے، توجہ ہے اگر وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ نہ سکے، بنانے والا قانون اس کا پابند ہو، توڑ نہ سکے، تو کیا اسے الہ کہا جا سکتا ہے؟ اسے اللہ کہا جا سکتا ہے؟ پتہ نہیں ان جھلیاں نو کیوں نہیں سمجھ آتی، کہتے نہیں اللہ اپنے جو قانون بناتا خود ہی اس کا پابند بھی ہے۔ العیاذ باللہ، تو سمجھے ہی نہیں الہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، قانون قدرت وہ بناتے ہیں، عادت وہ بناتے ہیں، لیکن اپنی قدرت کاملہ سے، قدرت قاہرہ سے کبھی کبھی اسے توڑ دیا کرتے ہیں۔ مثلا کیسے توڑا؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی نہ ماں نہ باپ، بغیر باپ کے بغیر ماں کے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے پر قادر۔ آدم علیہ السلام کے پسلی کے اندر سے ہی حضرت حوا کو پیدا کرنے پر قادر۔ اس نے اپنی عادت کو توڑ دیا، اپنی قانونی قدرت سے توڑ دیا۔ اچھا، آدم کے نہ ماں نہ باپ، تو ان کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے باپ جن بے ایمانوں نے کہا کہ یوسف نجار تھا تو یوسف تھا، عقلوں پہ پردے پڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت جتنا واقعہ ہے اس واقعہ کی طرف غور نہ کر، میری وحدانیت پر غور کر۔
اونٹ کی مینگنی جہاں پڑی ہو میرے دوستو، اونٹ کی مینگنی، تو کوئی نہ مانے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، تو مینگنی جو ہے وہ دلیل ہے نا کہ جہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو اللہ کی کائنات میں ذرہ ذرہ ہر جگہ پر اس کی قدرت کے نظائر بکھرے پڑے ہیں میرے دوست۔ آنکھیں تجھ کو ڈھونڈتی ہیں اے اللہ، آنکھیں تجھ کو ڈھونڈتی ہیں، دل تیرا گرویدہ ہے، جلوہ تیرا دیدہ ہے لیکن صورت تیری نادیدہ ہے۔ تیری قدرت کے نظائر ایوری سائڈ، لیکن تیرا جلوہ، تیری صورت نظر نہیں آتی، پر جلوے تیرے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آنکھیں تجھ کو ڈھونڈتی ہیں، دل تیرا گرویدہ ہے، جلوہ تیرا دیدہ ہے، صورت تیری نادیدہ ہے۔ بے حجابی یہ اوپن اتنا ہے، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ اس پہ گھونگٹ یعنی اس پہ حیرانگی یہ ہے کہ صورت آج تک ہمیں نظر نہیں آئی، اس کی قدرت کے جلوے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا قدرت کے جلوے تمہیں کبھی آفاق میں نظر آئیں گے، عقلی دلائل سے آئیں گے، کبھی آپ کے وجود سے نظر آئیں گی قدرت کی دلیلیں، جیسا کہ قرآن پاک نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وہ مخاطب شیشے کے سامنے اپنی باڈی کو دیکھ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میری ذات تیرے باڈی کے اندر سے نظر آتی ہے، افلا تبصرون، کیوں نہیں غور و فکر کرتے، کیوں نہیں توجہ کرتے، کیوں نہیں تفکر کرتے، کیوں نہیں تدبر کرتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور کبھی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ ڈنڈا مار کے نہیں منواتے بلکہ دلیلوں سے منواتے ہیں، دلائل دے کے۔ مشرک لا الہ نہ پڑھنے والا، اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور وہ پہاڑوں کے درمیان سے جا رہا ہے عرب کی سرزمین، تو وہ توحید کا قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو زور کے ساتھ مجبور کر کے اس سے بنوا سکتے تھے، لیکن نہ، فرماتے ہیں وہ اونٹوں کے چرواہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہ اونٹ چرانے والے سبحان اللہ وہ کتنی محبت کرنے والا ہے، دلیلوں سے، ڈنڈا مار کر نہیں کہتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہ اونٹ کی نکیل پکڑنے والے میری توحید کے منکر، کیا تو غور نہیں کرتا یہ اونٹ کو میں نے کیسے بنایا؟ افلا ينظرون الى الابل، یہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہے اونٹ کی طرف، یہ کیمل کی طرف، کیف خلقت، اس کو میں نے کیسا عجیب و غریب بنایا، اس کی دم کسی اور جانور کی، کوہان عجیب و غریب، گردن اس کی عجیب، منہ اس کا عجیب، ٹانگیں اس کی عجیب۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اچھا اگر تو اونٹ پر توجہ نہیں کرتا تو وہ الى السماء كيف رفعت، کبھی تو غور نہیں کرتا ہم نے آسمان کو کیسے بلند کر دیا ہے۔ اچھا اگر آسمان کی طرف غور نہیں کرتا تو پھر غور نہیں کرتا اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، تیرے دائیں بھی پہاڑ ہیں، تیرے بائیں بھی پہاڑ ہیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتا میں نے کیسی میخیں گاڑ دی ہیں زمین کے اندر۔ اچھا تین چیزوں میں غور نہیں کرتا تو جس پہ چل رہا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتا میں نے کیسے تیرے لیے بچھا دی ہے زمین۔ اللہ اکبر، یہ کتنی محبت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں، اور آخر پہ اللہ کہتے ہیں فذکر، اور میرے میٹھے پاک محمد کہو صلی اللہ ہو، میرے میٹھے محمد فذکر، نصیحت کر دے، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت فرمانے والے ہیں۔ کس طرح محبت کے انداز میں عقلی دلائل کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اللہ کی وحدانیت۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اسباب و وسائل کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی کیا صفات ہیں؟ ان کی صفتیں یہ ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ جنہوں نے کہا تھا
اے محمد، ہاں اونچی کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دے کہ میرے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، دکھڑوں نے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ دی قسمیں بڑے بڑے اولیاء گزرے جنہوں نے تین شادیاں کی ہیں۔ لاہور والی جنہوں لوگ داتا صاحب کہندے نے، داتا صاحب، داتا کا مطلب اکھے جی کتھے چلیاں داتا دی نگری، کیا نام؟ حضرت علی حجویری۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کو مانتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، شادیاں 3 کی، نہ بچہ نہ بچی، دینے والا کوئی اور ہے، دینے والا کوئی اور ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ فرمایا او مکے والو، میں صفا پہاڑی پہ کھڑا ہو کر اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا سب سے پہلے جو تمہیں لیکچر دینا شروع کر رہا ہوں، میں تمہیں جو سب سے پہلے تقریر شروع کر رہا ہوں، کوئی مضمون نہیں، کوئی اور عنوان نہیں، یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جملہ اتنا عجیب و غریب جملہ ہے، فرمایا کہ اگر تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ تملکون العرب والعجم، او مکہ والو اگر لا الہ کو پڑھ لو، مفہوم اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کی قسمیں تملکون العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اللہ کا ابھی ان کو سمجھ نہیں آئی اس کی ذات کیا ہے میرے دوستو بزرگوں، اور جنہاں نو ولی کہندے ہو، میں ان کی بات اگر سنا دوں خدا کی قسم، جنہیں لوگ کہتے ہیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو، وہ بھی تے یہی بات کہہ رہے ہیں، یقین دانم کہ دریں عالم کہ لا معبود الا ہو۔ اور میرے دوستو، اور میرے ناراض ہونے والے دوستو، میں محبت سے تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا، میری نہ مانو، میرے علماء کی نہ مانو، حضرت سلطان العارفین کی مانو۔ حضرت سلطان العارفین کہتے ہیں یقین دانب، اور بندیا یقین کر لے، دل پختہ کر لے، دل وچ گل بٹھا لے، یقین دانم کہ دریں عالم، سمجھ لے اچھی طرح بات سمجھ لے کہ لا معبود الا ہو، میرے اللہ دے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور وہ آگے کہتے بلا موجود فی الکونین، حقیقی طور پر کائنات کے اندر کوئی نہیں، بلا مسجود الا ہو۔ سلطان العارفین کہتے ہیں لوگوں سجدہ ایک خدا کا کیا جا سکتا ہے اور کسی کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں اپنے عالم کی بات سناؤں گا، ناراض ہوگے میرے دوستوں، میں تم ہر ایک بزرگ کی بات سناتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں۔ ایک میں ڈاکٹر پاس گیا، وہ سنگھ تھا، سکھ کا، اس نے وہ لٹکائی ہوئی تھی بابے گرو نانک کی تصویر لٹکائی ہوئی تھی، میں کیا، اور نارو صاحب، اور ڈاکٹر کا نام نارو تھے بریڈ فورڈ، اور نارو صاحب اے بابے دی کیوں لٹکائی ہوئی شکل، اگے بابا ساڈا ہے، میں کہ دی تعلیمات تو آتا ہی نہیں اس کی طرف، اگے تانوں کی پتہ ہے دی تعلیم کا، میں کیا چلے آج کر اپنے گردوارے میں تقریر دا ٹائم لے کے دے، میں تینوں اس مضمون بیان کرنا کہ بابے گرو نانک نے کی لکھیا ہے، کی لکھیا تانوں گل اچھنی ہے آؤندی تو، میں کیا سن بابا گرو نانک بھی گل کہندا ہے، اکو سمری نانکا، اکو سمری نانکا، یعنی اکو نو منی اور نانکا، جیڑا جل تھل روے سما، جیڑا نیویاں تھاواں دا مالک، اچیاں تھاواں دا مالک، اوے پبیاں دا مالک تے نیچے کھواں دا مالک، اکو سمری نانکا جیڑا جل تھل روے سما۔ آگے بابا گرو نانک کہتا ہے اس کو کاہے کو پوجو جیڑا جمے تے مر جا، انہوں کیوں پوجنا ہے، اور جو جڑا جم پیندا ہے تے پیدا ہوندا ہے تے پھر مر جاندا ہے، پر جدو عقلاں تے پردے پے جاون سمجھ نہیں آندی۔ ہندوؤں دے کئی لوگاں نے آکھیا اوے جب چاروں طرف اندھیارا ہو، ایک ہندو تھا کہنے لگا جب چاروں طرف اندھیارا ہو آشا کا دور کنارہ ہو، آشا حضرت آشا نہیں، آشا، آشا کا مطلب امید، آس، آس امید، جب چاروں طرف اندھیارا ہو آشا کا دور کنارہ ہو، پھر کوئی نہ کھیون ہارا ہو، پھر تو ہی بیڑا
پار کرے اے رام ہرے اے رام ہرے. اینو میں انج کہہ لیا جب چاروں طرف اندھیارا ہو آشا کا دور کنارا ہو پھر کوئی نہ کھیمن ہارا ہو رحمان میرے. ساری دنیا دعائیاں بھی دیندی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں, اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں. اللہ دی قسمیں پنجابی گل کراں جے دکھڑے آنسو آ جاون تے دکھڑیاں نو اللہ دے سوا دور کوئی نہیں جے کرن والا. فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا, محبت کی بات کر رہا ہوں, میں پیار کی بات کر رہا ہوں. اے جڑے میرے سجن نے پیر اے تیرے کولوں نذرانہ لیندے نے ڈبل نذرانہ تے اپنا علاج کتھوں کراندے نے, اپنا جا کے لندنوں سپیشلسٹ کولوں تیرے نذرانے نال علاج کراندے نے. اللہ تعالی دیتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ تعالی دینے والا وہی داتا ہے. میں کہتا ہوں وہی داتا ہے, اللہ کے سوا کوئی داتا. ایک بندہ ہندوستان کے اندر وہ کھڑا ہویا نا دربار دے اوتے ایک پیا کہے جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا. خواجہ سمجھ کے نا انہیں تقسیم کیے تھے نا, ادھر ہو گئے نا جو حضرت علی حجویری, ادھر ہو گئے خواجہ اجمیری, ادھر ہو گئے علی حجویری, ادھر ہو گئے علی حجویری. بڑے عرصے کی بات ہے, مسکین پورا محلہ لاہور میں نے تقریر کی, بہت عرصے کی بات ہے, نئی جنگ ہوئی تھی. میں کہا جو تو جنگ کا زمانہ تھا نا, پاکستان کا مشرق ہے, جب انڈیا والوں کا جہاز آئے نا کہندا علی حجویری انڈیا والے کا جہاز آ رہا ہے بچامی تو بچامی سانو. کہ جدو پاکستان والے ادھر جائے نا تو وہاں کا مشرق خواجہ اجمیری پاکستان والوں کا بم آ رہا تو سانو بچا. میں کہا یہ تو ولیاں دی جنگا کران لگیا ہے. نہیں سمجھی گل, ایک ہندوستان میں ایک پاکستان میں جے پاکستان والا ٹھوکے تے اگو اجمیری روکے, جے اجمیری بھیجے اگو حجویری روکے. یہ ولیاں دی جنگیں کران لگا ہے, شرم نہیں آتی تجھے؟ دیکھو نا حال ہی میں پیار دی گل لگی, اس واسطے میرے گالاں کر دے. سچ بولنے کی آگے سے گالی دیتے بھی اجمیری بھیجے بمب تے حجویری روکے, اجمیری بھیجے اگے اجمیری روکے. دیکھو کتنے تسی نکمے ہو. اے اللہ دے نیک بندیاں دی ڈیوٹی لگائی, ان کو نوکر بنا رکھا تم. وہ حضرت مولانا محمود صاحب سب کو رحمت اللہ علیہ, مولانا محمود صاحب رحمت اللہ نے ایک واقعہ سنایا, بڑے عرصے کی بات. انہوں نے واقعہ سنایا کہ وہ پڑھتے تھے اسے لاہور میں ایک جگہ پہ نا وہ خطبہ دیتے تھے تعلیم کے درمیان. تو انہوں نے واقعہ سنا کہ قصور کے علاقے میں نا جی ایک بزرگ کی قبر تھی, تو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی, تو وہ بم آتے رہے پورا علاقہ برباد ہو گیا. لیکن وہ جو قصور میں وہ بزرگ کی قبر تھی نا وہ بچی رہی, اس پہ وہ بم نہیں لگا. حضرت مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ سنایا کہ اس علاقے کے لوگوں نے کہا دیکھے ہی ساڈے بزرگاں دی پاور. مطلب ہورنا انے نو ڈنگوری دی, ہورنا نو ہوری دی انے نو ڈنگوری دی, اے شرک دیاں دلیلاں لبدا پھردا. محمود صاحب نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے دیکھا ساڈے بزرگاں دی طاقت دیکھی بربادی کر گیا نا انڈیا والے, ان کی طاقت نہیں ہمارے بزرگ کے قبر کا کچھ بگاڑ سکے. اللہ دی شان. ایک ہفتے کے بعد جمعے کے دن این جمعے کے وقت سیدھا بم آیا بزرگاں دی قبر دے اوتے, قبر اڑ گئی. تے ہن پتہ کی کرن لگے اگے جی بزرگاں نے خود مار کھا کے سہ کرے جی تاکہ باقی ساری دنیا بچ جائے, خود چل لے یہ ساری بات. تے میں کہا کرتا ہوں کتے دی پوچھڑی حکے کی نڑی کے بیچ ڈال, 100 سال دے بعد اللہ دی قسم جدو ویکھے گا ونگی دی ونگی ہوئے. نہیں سمجھے, جدو ویکھے گا ونگی ہو جائے. تو پھر میں انہاں دے بابے دی گل سنانا نا کہ نال کچجیاں سنگ نہ لائیے, نال کچجیاں سنگ نہ لائیے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو. تمہیں کبھی تربوز نہیں بنتے باویں توڑ مکے لے جائیے ہو. تمے کی اور خربوزے کی شکل سیم ہوتی ہے نا, اور اگر آپ تمہ یہاں سے لے جائیں ہیلی فیکس سے لندن ایئرپورٹ پہ جائیں
جہاز میں لے جائے اپنے تھیلے میں تمہ ڈال کر، اس کو کہے کہ تمہیں میں طواف کرواتا ہوں، سعی کرواتا ہوں، عرفات لے جاتا ہوں، منا لے جاتا ہوں، اور اس کے بعد پھروا کر چھری پھیر تمے نو، انہیں تمے ہی رہنا، انہیں خربوزہ اللہ دی قسم انہاں نو ایتھے لے کے جا، انہاں نو لے کے جا، تمے نو لے کے جا، جدو کر اوتھے پہنچے گا نا اینا اماماں پیچھے نہیں ہوندے نماز، اینا پیچھے نہیں ہوندے، او کی گئی اگر نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہے تھے لیکن اینا پیچھے نہیں ہوندے۔ تم میں کدی تربوز نہ تھیندے بمیں توڑ مکے لے جائے، تیرا ہی تو بابا کہتا نا ہے، اور سپاں دے پت کدی متر نہیں بندے بمیں چڑیاں دودھ پلائیے ہوں، سمجھی بات؟ سپاں دے پت کدی متر نہیں بندے بمیں چڑیاں دودھ پلائیے ہوں، تے کاواں دے بچے کدی ہنس نہیں ہوندے باویں دانا چوگ چگائیے ہو، کوڑے خوہ باؤ مٹھے نہیں ہوندے باویں 100 منا کھنڈ پائی ہو۔ میں نہ پیار کرنا اللہ کی قسم جتنا پیار کرنا ایک کوڑے سے کوڑے یہ من دے، چلو تسی کوڑے رو میں تو پیار ہی دوڑے نہ کرنا ہے، بس تمہارا اپنا فیصلہ میرا اپنا فیصلہ۔ میرے قابل احترام بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کون ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اچھا بھی ٹائم زیادہ ہو جائے چلو بولے دینا، تھوڑا اشارہ کر دینا مجھے جی کھلا ٹائم، یہ مطلب پراٹھے چھڑے انڈے چھنڈے چنگے کھا کے آئے ہو یا مالش پولش کر کے آئے ہو تے بندے تو تسی لیندے ہی تھوڑے جہے، مطلب ایڈورٹائزمنٹ تو تسی کیتی نہیں، اگر ہر بندہ 4-5 بندے لیندے مسجد بھر جانی تھی، لیکن چلو میں شکوہ نہیں کرتا، اتنا ہی کافی الحمدللہ، اتنے بھی کافی۔ ایک بندے کو مسئلہ سمجھ آ گیا نا جی، اگر نیت ٹھیک ہے تو نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، رسول رحمت نے پہاڑی پر یہ باز کیا لا الہ الا اللہ۔ اچھا بھی کچھ ایسے لفظ ہوں جو مشکل ہوں تو یہ نوجوانوں کو آپ سمجھا دینا۔ مکے والوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ تملکون العرب والعجم، او لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ یہ لا الہ معمولی چیز نہیں، اس کے اندر اتنی پاور خدا کی قسم، اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ یہ لا الہ والا اتنا بلند مسئلہ ہے میرے دوستو، ساری زندگی سے جو سٹارٹ کیا باز وہ یہیں سے کیا لا الہ الا اللہ۔ توجہ کرتے جاؤ، اب جب 63 سال کی عمر ہوگی، دنیا سے جانے لگے ہیں، زندگی کا پہلا واز، لائف کا فرسٹ لیکچر، زندگی کا پہلا لیکچر لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو زندگی کا آخری لیکچر میں آپ کو آخر پہ پہنچا دوں میرے دوست بزرگوں، جب دنیا سے جانے لگے تو زندگی کی آخر پر حضور نے کیا فرمایا؟ بی بی عائشہ کی گود میں پیارا سر رکھا ہوا ہے، اما عائشہ کی گود میں، میری اور آپ کی امی جان کی گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ زندگی کا پہلا لیکچر بھی یاد رکھنا لا الہ صفا پہاڑی، اور آخری لیکچر بھی اما جان میری تمہاری امی کی گود میں کیا آخری پیغام دے رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب میرے حضور نے یہ جو فرما رہے تھے جھولی پھیلا لی میرے اللہ کے دربار میں، کہنے لگے آخری وعد دنیا سے جاتے ہوئے اللہم لا تجعل، اللہم لا تجعل واسع قبری، او میرے پروردگار میں جب دنیا سے چلا جاؤں میری قبر کو بت خانہ نہ بننے دینا۔ وہی بات
جو صفا پہاڑی سے شروع کیا مکے کے اندر، اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ان پہ لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب پھر دعا شروع کر لی، جھولی پھیلائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، او میرے معبود مطلق تیرے نام کے لیے، تیری عظمت کے لیے میں نے دانت چھڑوائے، تیری توحید کے لیے میں نے ہجرت کی، تیری توحید کے لیے میں نے مکہ کو چھوڑا، حالانکہ تیرے گھر کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس عظمت توحید کی خاطر چھوڑا۔ وہ میرے پروردگار عالم، میں جس مسئلے کی خاطر چھوڑا، اب میں تیرے سامنے اپلیکیشن کر رہا ہوں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرے مولا میری قبر کو بت خانہ نہ بننے دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، اب دنیا کے پیروں کا طواف سجدہ ہوگا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو میرے پاک محمد الرسول اللہ کی قبر کا طواف کر کے دکھائے، سجدہ کر کے دکھائے۔ آپ کہیں گے یہ سعودی گورنمنٹ کا کمال ہے، نانا اللہ کی قسم یہ سعودی گورنمنٹ کا کمال نہیں، یہ تے دعائے اس میٹھے محمدی جڑے جاتے ہوئے دنیا سے کر گئے تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، او میرے پیارے معبود مطلق میری قبر کو بت خانہ نہ بننے دینا، میری قبر پہ سجدہ نہ ہونے دینا، میری قبر پہ طواف نہ ہونے دینا۔ اور اگر کوئی اپنی عادت دا مجبور ہو کے پاکستانی لگیا جاوے، اوتھے روضہ رسول پہ جاوے، تو چوری چوری تکدا ہے نا، پتہ نہیں اتنے چوری چوری تکدا، میں بھی میرے تکنا ہونا اتنے کدی کدی، میں بھی انہیں اداواں غور نال تکنے پہلے کی کر دیں، اتنے جا کے نا جالی دیکھو تے اونچی ساری نہیں کہندے، ہولی 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 ہولی، پتہ کی اساں در محمد دے سجدہ کرے سو، اے ملتان دی بولی ہے، اساں در محمد دے سجدہ کرے سو، کر یہ پیو دا پتر ہے نکار نا، اے بھونک نہیں، اے لفظ غلط، ایوے زبانوں نکال رہے ہیں، اے پرانے زبانے کی میری بات آپ نے ہیں، اساں در محمد دے سجدہ کرے سو، بالکل تیار ہو جاتا ہے، دیکھ دے کہ شوکت نہیں آ رہے، مشرک بزدل ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، مشرک بزدل ہوتا ہے اور مواحد دلیر ہوتا ہے، مواحد دلیر ہوتا ہے، ہمیں کل ہی ہوئے، وہ دلیر ہوتا ہے، مشرک بزدل ہوتا ہے، وہ جا کے نا انہوں کو پیچھے تکے کہ شوکت نہیں آ رہا کرے گا، اساں در محمد دے سجدہ کرے سو، اے ملتان دی بولی، اچھا بھی کر شروع کر سجدہ، تکدا ہے کو پیچھے کوئی شرطہ نہیں آ رہا، تے جے قابو آ جائے کہ وہ شرطہ آندا ہے میں مشرک دے، اچھا بھی ایک یاد ہے میں اساں در محمد دے سجدہ کرے سو، کیوں کر اگے مرضی ہے ساڈی، اے میری مرضی ہے، اساں سجدہ کرے سو، اے مرضی ہے ساڈی ہٹا کوئی نہیں سکدا، اے دعویٰ کردا ہے، شردا ڈنڈے والا گندا کدا آندا میں مشرک دے سر تے ڈنڈا مرے سو، میں کہ تو کیوں مار، وہ بھی کہتا ہے اے مرضی ہے میری ہٹا کوئی نہیں سکدا، کر کا سجدہ کر، جی ضرورت ہے تے کر، میری ٹکٹ بھر میں بھی مینوں نال لے چل کر، اور اگر کملی والے کے روزے پہ سجدہ جائز نہیں ہے تو اور قبراں تے جائز؟ بہت زمانے کی بات ہے، میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ میں بھی گیا تھا، جس وقت میں گیا تھا میں نے پڑھا تھا، مجھے پتہ نہیں آپ وہ لکھا ہوگا نہیں، وہاں لکھا ہوتا داتا صاحب، میں نہیں کہتا داتا، وہ لکھا ہوتا داتا صاحب کی 10 وصیتیں، سب سے نمبر 1 کی پہلی یہ تھی، ان کا فرمان تھا اللہ کے سوا غیر کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے اور منع ہے، اس کی قبر کے اوپر یہ میں نے پڑھا تھا لکھا ہوا، سمجھی بات؟ اور جی اس کی بات نہیں مانی، یو پی سی پی دے مولوی دی گل سے بن رہا ہے، یو پی سی پی دا مانچسٹر کے کفن سازوں سے لایا تھا غلاف، شرک کی اٹی بریلی کا وہ بڈھا نور باپ، پتہ نہیں میں کی کہہ رہا، تمہیں سمجھ آئی گل تو نہیں،
مانچسٹر کے کفن سازوں سے لایا تھا گلاس، دی گل من لا، سجدہ تو تحیہ انہیں لکھا ہے فی حرمت سجدہ تحیہ کہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یو پی سی پہ دے مولوی دی گل نہیں مان لے، میری نہیں منتا۔ میرے دوستو، رسول رحمت نے جو مسئلہ پہاڑی پہ شروع کیا وہی دنیا سے جاتے ہوئے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں میرے آقا نے سر رکھا ہے، مسئلہ توحید بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی مسجود، اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جسے عزت دے، جسے ذلت دے، جسے وزیر بنائے، جسے اسیر بنائے، قیدی بنائے، کسے نو پھائے لگا دے، وہ دی مرضی جو ہوئی میرے دوستو بزرگوں، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، جب وہ کام کرنے پہ آتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں انہیں بھی دیتا جاتا ہے، جو نہیں مانگتا انہوں بھی دیندہ جاندہ ہے۔ توجہ ہے، جے کوئی منگن والا ہوئے انہوں بھی دیندہ ہے، تے جے کوئی نہ منگن والا ہوئے انہوں بھی دیندہ جاندہ ہے۔ اے میری گل یاد رکھنا، مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے تسی کہو گے جی منیر قاسم اے کتھے لکھیا ہے منگن والے انہوں دیندہ ہے، اے کتھے لکھیا ہے نہ منگن والے انہوں بھی وہی دیندہ ہے۔ لو پھر سن لو، میں آخر پہ جا رہا ہوں سارا مضمون چھوڑ کر۔ منگن والے انہوں بھی وہی دیندہ ہے، نہ منگن والے انہوں بھی وہی دیندہ ہے۔ منگن والے دے بارے ایک سن لو گال، اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، او میرے میٹھے پاک محمد تیرے رب کی رحمت کا ذکر کر جو رحمت کی تھی اللہ نے اپنے ایک بندے پر، اس بندے کا نام ہے زکریا علیہ السلام۔ سورہ مریم شروع ہوگی، منگن والوں کو، مانگنے والوں کو بھی وہی دیتا ہے۔ فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ میرا دل چاہتا ہے اب یہ جو آخری ہے نا جی، صرف آپ کو قرآن سناتا جو ہے، اسی بنیاد پر یہ جو میں نے بیس بنا دیا ہے، مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اور بن مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ ایک منگن والے نے منگیا، اللہ کہتا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو کیا ہے اس نے رحمت کی اپنے ایک پیارے بندے پر، زکریا اس کا نام زکریا علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب مانگنے والا مانگتا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب مانگنے والا مانگتا ہے ہولی ہولی مانگتا ہے، ہولی ہولی مانگتا ہے۔ ہولی ہولی کیوں؟ جے کسے سن لیا یا کہے گا بابا تیرے منہ میں دد لبدا نہیں ہے، ہڈیاں کمزور، گوڈے تیرے ختم ہوئے نے تے شیر کیڑی پیا منگنا ہے، لیکن ہولی ہولی منگتا ہے۔ پر جدے سامنے مانگ رہا ہے آہا اذ نادى ربہ نداء خفیا، ہولی ہولی پیا منگتا ہے۔ اور انہوں کی کہندا ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، او میرے معبود برحق میری ہڈیاں میرے بون ویک ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئی ہڈیاں میری، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر دے بال بھی چٹے ہو گئے نے، لیکن ولم کم بدعائک رب شقیا، میں جب بھی تجھے بلایا ہے اللہ کی قسم ہے کبھی میں نا امید نہیں رہا۔ جدو تینوں بلایا جھولیاں ہمیشہ تم میریاں بھریاں۔ آج ایک کوشچن مطالبہ کر رہا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے کچھ رشتہ داروں سے جو پیچھے رہنے والے مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، میں اپنی کیفیت بیان کر دیتا ہوں، جہاں تک میری ہڈیاں میرے بون کمزور ہیں، میرے گھٹنے میرے ہاتھ کمزور ہیں، میرے قوا ویک ہو گئے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بھی بانجھ، مطلب دونوں پاس سے کوئی گل بات ہی کہیں نہیں۔
کوئی بھی سبب نہیں ہے. میرا بھی قصہ ختم, میری بیوی دا قصہ بھی ختم, وہ بھی کمزور میں بھی کمزور, لیکن اب تیرے سے میں مطالبہ کرتا ہوں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اس کائنات دے اعمال کا ایک کوئی والی وارث ہی مینوں دے دے. اللہ اکبر, کوئی والی وارث ہی دے دے یار سونی جو میرا وارث بن جائے میرے جانے کے بعد. وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اور یعقوب کی آل کا وہ وارث بنے اور میرے پروردگار عالم. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, وہ جس ولی کو میں جس بندے کو مانگ رہا ہوں اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. اور میں میرے مولا میں تیرے سے ہی مانگتا ہوں, تیرے دروازے پہ دستے سوال دراز کرتا ہوں. مانگنے والے نے مانگا, دینے والا کیا کہتا ہے؟ یا زکریا, او میرے زکریا علیہ السلام, ہم جانتے ہیں تو کمزور, تیری بیوی کمزور, بات دونوں سائڈ پہ کچھ بھی نہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, او میرے زکریا علیہ السلام ہم تمہیں ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں, بیٹا بھی دے رہا ہوں, اس کا نام بھی میں رکھ کے بھیج رہا ہوں. اور اس کی بیٹے کی شان یہ کہ بیٹا تیرا ہوگا اور نبی میرا ہوگا, لیکن ایسا بیٹا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس نام کا پہلے ہم نے کسی کو نہیں یہ نام دیا, ایسا بندہ بنائی نہیں اس نام والا. ہوں خود مانگ کے نا, خود ہی تعجب کا اظہار. قال رب انا یکون لی غلام, میرے مولا انکاری نہیں بلکہ تعجب, کیسے ہو جائے گا. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, میری بیوی تو بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا, میں تو کمپلیٹ کمزور بوڑھا ہو گیا ہوں. قَالَ كَذَلِكَ, میرے بل دیکھو ادھر ترجمہ میں کیا, اے دیکھو جی میں دے ترجمہ کرتا ہوں, مطلب ہے سببہ بھی کوئی لوڑ نہیں, چٹکی وچ قَالَ كَذَلِكَ, اسی طرح ہی. کیا مطلب اسی طرح؟ بس اسی طرح. قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ, اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے, اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے. سبحان اللہ. هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ, میرے لیے تو بہت ایزی کام ہے. اللہ فرماتے میرے لیے بہت ایزی کام ہے, میں بہت آسانی سے یہ کر دوں گا. اور یقین اس سے بھی کر لے, اس سے پہلے وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, جب تو کچھ نہ تھا او زکریا تجھے بھی تو میں نہیں بنایا ہے. ولم تک شیئا, تو کچھ نہ تھا تجھے بھی تو میں نے ہی بنایا ہے. سبحان اللہ. پھر کہتے کیا ہے؟ قال رب اجعل لی آیہ, یا اللہ پھر کوئی علامت نشانی دے دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, ایک نشانی دیتا ہوں کہ 3 نائٹ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا. فخرج علی قومہ من المحراب, اپنے حجرے سے نکلے نا قوم کی طرف. فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں صبح و شام میری ہی تسبیح بیان کرتا جا وہ زکریا علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ دے دیے حضرت زکریا علیہ السلام کو, اور جب یحییٰ دے دیے اب ان کو کیا کہتے ہیں؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, او میرے یحییٰ مضبوطی سے کتاب کو تھام لے جو میں نے تجھے دی ہے. وآتیناہ الحکم صبیہ, میں تجھے بچپن میں ہی دانائی کے خزانہ سے نواز دیا. وحنانا من لدنا, حنان بڑا سافٹ, بڑا نرم دل میں. وزکاتن, یہ زکات وہ نہیں ہے نماز زکات. وزکاتن, تجھے میں نے بنایا ہے پیارا پاکیزہ, ہر لحاظ سے پاکیزہ بنایا, پاکیزہ بنایا. وکانا تقیہ, فرما بردار. اور اس کی ایک خوبی یہ ہے وکانا وبرم بوالدہ, ایک خوبی یہ وبرم بوالدہ, میں نے یحییٰ علیہ السلام کو ماں باپ کا فرما بردار بنایا. سبحان اللہ. کیوں بھی ینگ پیپل, نوجوانوں, آپ سے ایک محبت کی بات کہہ لوں. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اماں جی بابا جی ہم تسی بڈھے ہو گئے ہو, ہوں تھوڑا کپر نہیں کم کرتا. میری منو تھوڑا کپر نہیں کم کرتا. او نوجوان
اور اللہ تجھے سمجھ عطا فرمائے۔ اور نوجوان، دنیا کا خزانہ جمع کر، ماں کے قدموں پہ پھینک، 9 منتھ میں سے 1 سیکنڈ کا بھی تو احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور نوجوان، باپ کو دیکھ جو جوانی تیری محبت میں گزار دی، مزدوری کرتے کرتے، رات بھی کام دن بھی کام، کس لیے؟ یہ سارے یہی کر دینا اور یار بچیاں واسطے، اور بچیاں واسطے کرنا۔ بچوں کے لیے ماں بھی لگی ہوئی ہے، بچوں کے لیے باپ بھی لگا ہوا ہے۔ اے بچہ ہن جوان ہو گیا ہے، اب یہ کہتا ہے نہیں جی ابا جی دا دماغ نہیں ٹھیک، امی دا دماغ نہیں ٹھیک ہے، اے 70 72 ہو گئے نے، ہن میں جڑا نا جی میں نویں روشنی دا بندہ، جیڑی عقل میرے کو لائیے او نہ ارسطو نوں ملی ہے تے نہ ابو علی سینا نوں ملی ہے۔ خدا کا خوف کر نوجوان، تجھے میں شاؤٹ کر کے نہیں کہہ رہا، تجھے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پیار کی بات کہہ رہا ہوں۔ اور تجھے میں قرآن پاک کا ایک مقام بتا رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ، اس کا تو مطالعہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توحید کے بعد نہ نماز کا ذکر کیا ہے، نہ روزے کا ذکر کیا ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، نہ جہاد کا ذکر کیا ہے، نہ حج کا ذکر کیا ہے۔ میں اشارہ کرتا ہوں قرآن پاک کی آیت کی طرف، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے اے نبی فیصلہ کیا ہے عبادت کرو اکیلے خدا کی، اس میں کوئی پارٹنر ہرگز نہ کسی کو بنانا۔ اب یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد حج کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، جہاد کا ذکر نہیں، قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں ہے اللہ کی عبادت کے بعد، توحید کے بعد، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کر۔ احسان وہ نہیں کہ میں تیرے تے احسان کر رہا ہوں، اس احسان کا مطلب ہے محبت کر، پیار کر، حسن سلوک سے پیش آ، لینت سے پیش آ، نرمی سے پیش آ، پیار سے پیش آ۔ اور آگے اس قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا، اینڈ پر، آیت کے اینڈ پر یہ ہے کہ انہیں کبھی زجر و توبیخ شاؤٹ نہ کر، اور انہیں کیا کر؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سویٹ بات کر، محبت کی بات کر، پیار کی بات کر۔ اگر زندہ ہیں ان کی ہیلپ کر، ان کی خدمت کر، ان سے پیار کر، ان کے محبت کے ساتھ چہرے کی طرف دیکھ، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو پھر میرے دربار میں جھولی پھیلایا کر اور مجھے کہا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور میرے معبود مطلق جس طرح میرے بچپنے میں، میری طفلگی میں، میرے لڑکپن میں، جب میں چھوٹا بیبی ہوتا تھا، جس طرح یہ میرے سے محبت کرتے تھے، اے میرے اللہ اب یہ دنیا سے چلے گئے، اب ان پر اپنی رحمت کی چادر تان۔ دعا کیا کر اللہ کی حضور، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مانگتا ہے ان کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مانگتا ہے ان کو بھی وہی دیتا۔ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی کہو، اللہ ہی بھی، ہی میں اور بی میں فرق ہے کہ نہیں؟ میں سمجھاتا ہوں بات۔ اچھا بھی مانگنے والوں کو کون دیتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی، اے نہیں بھی اللہ بھی۔ مثال کے طور پر ایک عورت کہتی خامد کو، خامد جی میں قربان جاؤں، میں تیری ہی ہاں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے دی نا۔ دوسری بولی کہتی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاواں جند جان قربان کراں، میں تیری بھی ہاں۔ ایک کہندا تیری بھی ہاں، ایک کہندی ہے میں تیری بھی ہاں۔ اے بھی دا کی مطلب؟ اے دا مطلب ہے کہ میں ہور پاسے بھی منہ کالا کر لینی ہاں، اور پاسے بھی بے غیرت بن جانی ہاں، منہ کالا کر لینی ہاں، اور پاسے بھی منہ کالا کر لینی ہاں، تیری بھی ہاں، اور کسی کی بھی ضرورت پوری کرتی ہوں، تیری بھی۔ ایمان والا کوئی غیرت مند یہ جملہ برداشت کرے گا تے جڑی کہندی میں تیری ہی ہاں،
کیوں؟ انہیں کیا جس دن پہلے دن میرا نکاح بندیا سی میں سائن کیتے سن میں یس کیتا سی میں ایدی ہی بن کے رواں گی تے ہر بندے مسلمان نے سائن کیتے نے اللہ نال ربا میں تیرا ہی ہاں میں تیرا نہیں تسی کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین ذرا ترجمہ تے کر ایاک نعبد و ایاک اللہ دی قسم ہے اللہ نے یہ بھی نہیں برداشت کیتا کہ اتنا تھوڑی اجازت دے تسی یہ کہہ لو ایاک نعبد یہ کہو نعبد ایاک کہہ کے دکھا کوئی یہ کہے نستعین ایاک کہہ کے دکھا اللہ تعالیٰ تیری اتنی بات بھی برداشت نہیں کرتا کہ تو کہے نعبد ایاک نہ گل تے وہی ہے نعبد ایاک نہ اللہ کہندا پہلے ایاک کہے پھر نعبد کہے پہلے میرا من میرا وجود میری توحید کا اقرار کر ربا ایاک نعبد کتنی باری کہنا ہے بولو میرے خیال تھا کہ بس کر ہاں یہ دو چار بندے بولے تھے بس کر دیا اچھا تو پھر بولنا ایاک کتنی باری کہندے ہو پانچ ٹائم تو بولو کتنی باری ایاک میں صرف تیرا ہی ہاں نماز کے بعد قائم ہم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں لیکن کدھروں کدھروں دی آواز آندی اچھا میں اللہ میاں جدو میں نماز وچ ساں ایاک تیرا ہی ہن اسے رن وانگ جڑی کہندی بھئی تیری بھی جدو نماز تو باہر نکلیا ہن کی کہندا ہے نہیں میں ڈبنیاں وچ دریاواں تیرے ول پھیر نہیں پا نہیں میں ڈبنیاں وچ دریاواں تیرے ول پھیر نہیں پاواں بچا نہیں گھت کے لاواں مدد کر شاہ جیلانی میں کہ تو اسے منہ نہ کیا سی ایاک نعبد تو تے وعدہ کیتا سی ایاک نعبد ہن یہ بھی کہنا نماز کے اندر نماز کے بعد کہندا ہے نہیں میں ڈبنیاں وچ دریاواں تیرے ول پھیر نہیں پاواں بچا لئی گھت کے لاواں مدد کر شاہ جیلانی یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان کہندا ہے ایاک نعبد لیکن نماز کے بعد کیا کہندا ہے نماز کے بعد کہندا ہے نہیں میں ڈبنیاں وچ دریاواں تیرے ول پھیر نہیں پاواں بچا لئی گھت کے لاواں مدد کر شاہ جیلانی تو تے ہنے کیا سی ایاک نعبد کہ نہیں اوتھے اسی ہور بیان دینے ہاں ایتھے ہور بیان دینے ہاں ہیں کدی کہنے کڑ کلی کڑکا لی میرے دشمن نو منجی پا لی تو یا لی میں کیا تو تے ہنے کیا سی ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر نہیں وہ اسی عارضی طور تے کہنے جدو اسی بار کہنے اسی کہنے یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی ہی میں کیا تو تے کیا سی ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی طرح ایک بندہ گیا نا کشتی تے بیٹھا تے اگے اسی طرح بندہ بیٹھا سی معین الدین چشتی یا پیر جی جیلانی میری کشتی باہر لگا انہیں چھال ماری باہر آ گیا اور پوچھا تو ہنے آیا سے بڑے شوق نستا آ رہا سے کشتی جان لگی سی تو باہر کیوں چلا گیا کہتا میں آیا تھا لیکن جب میں کشتی کے اندر آیا اے جس بابے نے انہیں بلایا ہے وہ بابا آؤندا ضرور ہے لیکن آؤندا پورے 11 سال بعد میری کل عدالت کی تاریخ ہے میری تاریخ کا کی بنے گا وہ چھال مار کے باہر گیا اللہ کدی کہندا ہے معین الدین چشتی اے بزرگ ہے نا نوکر رکھن تک کدی کہندا بہاو الحق میرا بیڑا ڈوب کہ نہیں تھک ایویں وہ گل یاد جی میں کر رہا تھا وہ بندہ پہ آ کے جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا یہ میں گل کر رہا تھا جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جو جھولی بھرے گا یہیں سے بھرے گا نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 10 بجے کہہ رہا تھا جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا اور وہاں سے ایک مولانا عبداللہ صاحب تھے وہ گزرے انہوں نے اس کی بات سنی گزرے آگے کسی گاؤں میں گئے یہ انڈیا کا واقعہ ہے گاؤں سے پھر کر اسی راستے سے واپس آئے اور وہ پھر لگایا جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جو جھولی بھرے گا یہیں سے بھرے گا تو مولانا عبداللہ صاحب نے کہا بدبخت میں صبح 10 بجے یہاں سے گزرا تھا اور تو یہی غیر اللہ کو بلا رہا تھا اب پھر تو یہی آوازیں لگا رہا ہے اور بدبخت 5-10 روپے میرے کو لے لا ایک قبر والے دی جان چھاڑے کیوں ایک قبر چٹا
کیوں یہ غلط جملے کہہ رہا. وہ 10 روپے کا نوٹ پا کے نا ایڈا بشرم سی تے کہندا ہے واہ خواجہ دلوانے پہ آئے تو منکر سے دلوا دے. مطلب ہے وہ یاد ہے نا پوچھڑی والی گل وہ نڑی حکے دی نڑی والی ہے. واہ خواجہ تجھ پہ قربان جاؤں دلوانے پہ آئے تو وہاں بھی منکر سے دلوا دے. پھر بھی اللہ یاد نہیں تو بدقسمت ہے, بد نصیب ہے. خیر میں سمیٹتا ہوں, تقریر کے اینڈ پہ چلا جاتا ہوں. سارا مضمون میں نے یہی چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو بزرگوں, مانگنے والوں کو بھی وہی دیتا ہے, ٹھیک ہے, مانگنے والوں کو بھی. تے جڑے نہ منگن, جڑے جو نہ مانگے کیونکہ اسباب و وسائل نہیں. کوئی ایسے بھی ہے کہ جنہوں نے نہیں مانگا. مانگنے والے تو بے شمار گزرے نا جی. ربنا ظلمنا حضرت آدم سے شروع کر لیں, میدان بدر تک, اور پھر زین العابدین کی دعا تک آ جائیں. جو زین العابدین رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبے میں دعا کی تھی, میرے مولا اللہم غارت النجوم و نام الملوک, مولا کنگ بادشاہ سارے سو گئے ہیں, ستارے سارے چھپ گئے ہیں, ستارے سارے چھپ گئے ہیں, بادشاہ سو گئے ہیں. وقامت انہوں نے کوٹھیوں کے دروازے پر, محلوں کے دروازے پر, اس کو کیا کہتے ہیں, ایلچی پہرے دار کھڑے ہو گئے ہیں. ساری دنیا سو گئی ہے. بابوں کا مفتوح زین العابدین بیت اللہ میں کہہ رہا ہے مولا تیرا اکیلے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ, تیرے اکیلا کا دروازہ ساری سیر کر جائے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اسباب و وسائل نہیں, وہ کیسے مان سکتے ہیں. ایک اللہ کی ولیہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے, ایسی جس نے نہیں مانگا. کیوں؟ اسباب و وسائل نہیں. اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے. تو پہلے جیسے فرمایا کہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا, فرمایا مانگنے والے پہ توجہ کر لے کہ ایک نے مانگا اپنے اللہ سے, ایک نے نہیں مانگا. تقریر میں ختم کر رہا ہوں, اس کا اختتام ہے, تھوڑا سا قرآن پڑھ کے ختم کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, سبحان اللہ, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. قرآن سن کے سبحان اللہ کہنی چاہیے. یار تسی قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں کہتے. تو دوسرے بھائی وہ اتنی گل کہہ دے جی میں رانجا رانجا کہندی تینے میں آپ کو رانجا ہوئی اخی جی سبحان اللہ. اور میں کہ انہیں کی کیا ہے, وہ تے رانجا ہوئی, داڑھی رکھی ہوئی ہے, سر تے ٹوپی ہے, اس تے کلا ہے. وہ کہندا رانجا رانجا کہندی تیرے آپو رانجا ہوئی, مردو بڈی بننا چاہتا ہے. اچھا میری دعا ہے اللہ کرے جو منگنا ہے اللہ تجھے بنائے. آپ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ ذرا تھوڑی تھوڑی سست ہو. لو پھر ایک نہیں مانگنے والی کیوں مانگے, سبب بھی کوئی نہیں, شادی کوئی نہیں. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے یہاں سے بھی میری توحید کا عنوان یاد ہے, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ تو آگے بات ہوگی, پہلے گزر گئی. اب فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. او میرے میٹھے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب مقدس کے اندر ایک بی بی مریم اللہ کی ولیہ کا تو ذکر کر کے سنا. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, بیت المقدس سے 8 میل دور, بیت المقدس سے 8 مائل دور, بیت اللحم کے اندر 8 میل دور بیت المقدس میں ایک بی بی بیٹھی ہے, اس کا نام ہے بی بی مریم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اپنے گھر کے شرقی مشرقی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, اپنے لوگوں سے پردہ کر کے بیٹھی ہوئی. اے میرے میٹھے پاک محمد الرسول اللہ تو پڑھ کے سنا لوگوں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, جب پردہ کر کے بیٹھی ہوئی اپنے گھر والوں سے,
اس وقت فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ایک فرشتے کو بھیجا، ہماری طرف سے بھیجا، ہم نے بھیجا تھا اسے، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ جو فرشتہ کمپلیٹ مرد کی شکل میں بن کے آیا، جب مرد کی شکل میں بن کے آیا، بی بی مریم صدیقہ کی نظر پڑتی اس آدمی پر، لیکن ایک نقطہ یاد رکھنا، بھولنا نہ، جتنی دیر جبریل امین کو اللہ نے مرد بنایا، انسان بنایا، اتنی دیر میرے دوستوں بزرگوں نور کی نیچر، اس کی فطرت، اس کی طینت، اس کی نیچر، اس کی سرشت، اس کی جبلت چینج نہیں ہوئی۔ نہیں سمجھی بات؟ چینج نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑے ایک گر کی بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ نور اصلی تھا، اصلی نور جبریل امین، جتنی دیر وہ بشر بن کے آیا، اللہ کہتا کہ وہ بشر بن کے آیا، اتنی دیر اس کی نیچر چینج نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ نیچر چینج، اتنی دیر بشر بن کے بھی جبریل امین نے کھایا پیا، اتنی دیر پسینہ نہیں آیا، اتنی دیر شوز نہیں پہنے، اتنی دیر میرے دوستوں بزرگوں کسی قسم کی حوائج انسانی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ میرا سادہ بھائی وہ بھی تے کہے گا نا، دیکھو نا جی بی بی مریم کے پاس کمپلیٹ بشر بن کے جبریل جا سکتا ہے، تو محمد مدینے مکے میں کیوں نہیں؟ نور تھا لیکن بشر بن کے آ گیا، ہورنا نو ہوری دی پر انے نو ڈنگوری دی۔ نہیں سمجھی گل؟ اور میرے دوستا محمد دنیا میں آئے، انسانی نیچر لے کے آئے، انسانی طینت لے کے آئے۔ گر یاد رکھنا نقطے کی باتیں، کل مر جاؤں تو یاد رکھنا۔ محمد آئے، نیچر انسانی نیچر لے کے آئے، انسانی فطرت لے کے آئے، انسانی طینت لے کے آئے، انسانی جبلت لے کے آئے، کھانا بھی کھائے، پانی بھی پیا، شادیاں بھی کی، کسی کے بیٹے تھے، اماں کے بیٹے نور نظر تھے، باپ کی آنکھوں کے تارے تھے، دادا کے پوتے تھے میرے دوستو بزرگوں، ہاں جی ایک ان کا خاندان تھا، شادیاں کی، پھر بھوک بھی لگی، پھر پسینہ بھی آیا، پھر دانت بھی ٹوٹے، پھر ان کو کہا جا رہا ہے کو پاک محمد الرسول اللہ، یاد رکھ میرے پاک محمد، تجھے میں نے اتنیاں بیویاں دی ہیں، اب اتنیاں بیویاں کرنے کے بعد اگر تمہیں کوئی خوبصورت بیوی لگے، لا تحل کا، اب تیرے لیے کوئی اور بیوی بھی جائز نہیں، انہیں طلاق دینے کی بھی تمہیں اجازت نہیں، تمہیں طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں، اور بیویاں بھی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ او میرے پاک محمد، تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں بشر بنا کے بھیجا ہے، تمہیں انسان بنا کے بھیجا ہے، تیری ذات بشر، تیری نیچر بشر، تیری صفات نور ہو سکتی ہیں، نور ہدایت ہو سکتا ہے، تو نور ہدایت بلکہ میں نے بنایا ہے تجھ کو، لیکن تیری نیچر میں نے بشر کی بنائی ہے۔ اللہ یہ نیچر اچھی سمجھ کے بنائی ہے، بری بنا کے کیوں؟ اور نہیں کرتا علامہ اقبال کیا کرتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اچھا ہے، اچھا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، او بشر کے دشمن سن۔ علامہ فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، فرشتوں کی نظر خیرہ انوار صفاتی سے وہ کیا جانے قدم انسان کامل کا کہاں پہنچا۔ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ میرے دوستو جو مقام اللہ نے بشر کو دیا ہے وہ نور کو مقام نہیں دیا، یہی تو وجہ ہے حضرت بی بی مریم صدیقہ بیٹھی ہوئی، اللہ کہتے ہیں نور جا، چل کے جا بی بی مریم کے پاس، نوری کو کہا کہ چل کر جا میدان بدر میں، نوریوں کو کہا کہ جاؤ میرے میدان بدر میں میرے محمد اور صحابہ کی چل کے جا کے خدمت کرو، وہ تو غلام ہے تیرا۔ اچھا اب تم درود شریف جو پڑھتے ہو، نوریوں کی ڈیوٹی ہے تیرا درود لے کے جانا، وہ تو غلام ہے تیرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے کہ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنا ایک فرشتہ بنا کے بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ ٹھیک ٹھاک بشر بن کے آیا، لیکن جب تک بشر بن کے آیا نور کی نیچر چینج نہیں ہوئی۔
کہ ساری بلا سارا سامان جتنا ختم سارے وہ دب گیا ہوئے، پلیٹاں ساری صاف کر گیا ہوئے، جتنی بلائیں لب جاوے، جو کچھ لب جائے مل جائے، پتہ نہیں جو کچھ کا معنی تم سمجھ آیا کہ نہیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ، مرنے سے پہلے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے وہ فرما رہے تھے، دیکھو نا جی، اگر بطیب خاطر ممکن ہو ہر ہفتہ میں ان اشیاء کو ارواح کو بھیج دیا کریں. سوڈے کی بوتل، انار، دیکھو مرنے کے وقت، حالانکہ مرنے کے وقت کیا انسان مومن کو یاد ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت کی باتیں کرتا ہے، کچھ وظیفے پڑھتا ہے. اے دیکھو دنیا دا چاہنے والا، سوڈے کی بوتل، انار کا پانی، گوشت بھری کچوریاں، سیب، پھرینی، ایس کریم، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو. اچھا ایک کیوں کیا اگرچہ بھینس سے ناراض نہ ہونا، اور کھوتی دے تو تبھی ایس کریم ہوتا ہے. اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، بکری کا شامی کباب، پراٹھے، بلائی، 70,000 چھوارے. بابے نو قبر چ نزلہ ہونا چھوارے پہ، 70,000 چھوارے غیر اللہ کے نام جی جو لب جاوے، کاکھ کرونڈ، نظر نیاز، منوتی تے آٹا تے گھٹا تے مٹی تے بکرا تے چھترا تے ریوڑی تے لنگڑی کڑاکا تے پھلی، جیڑا کچھ لب جاوے بھیج دے. اللہ دی قسم ان سارے کھانے وچوں جبریل امین جب بشر بن کے رہا ایک چیز بھی نہیں چلتی کھائی، نیچر نہیں بدلی. ہائے میرے ماں باپ قربان جائیں، اللہ کی ولیہ مریم کی عصمت و حیا پر بی بی مریم کی جب نظر پڑتی، اس انسان پر نظر پڑتی، بی بی مریم کہتی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو بھلا مان سے تو کہاں سے آ گیا، پرے چلا جا. ان کنت تقیا، میں تو اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہنے لگا مریم صدیقہ میں کون ہوں، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوں. انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں غلاما زکیا، ایک پاک لڑکے کی بشارت سنانے آیا ہوں. اللہ جب اس نے یہ بات کہی یہ تو تعجب میں ڈوب کر کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے لیے لڑکا کہاں، نہ میرا نکاح ہوا نہ میری شادی ہوئی، ولم اک بغیا، نہ میں باغی عورت ہوں، نہ میرا نکاح ہوا نہ میں باغی عورت ہوں. یہ جو اس نے کہا تھا نا لے آہا با لا کے، میں تمہیں ایک بشارت دینے آیا ہوں، یہ پوچھتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، آگے سے جواب دیتے ہیں قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اے مریم اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے، تو لینے والی جانے او دینے والا جانے، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں. میرے رب نے قال کذالک، اسی طرح کہا ہے تیرے رب نے، ہوا علی حین، میرے لیے یہ ایزی کام ہے، میرے لیے آسان کام، میں یہ بچہ بھیجوں گا دنیا میں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً، لوگوں کے لیے میں رحمت بناؤں گا، لوگوں کے لیے نشانیاں بناؤں گا، رحمت بناؤں گا، اور یہ رحمت ہوگی میری طرف سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم صدیقہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر اللہ فرماتے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ امید سے ہوگی ایک جگہ پہ چلی گئی، بہت ذرا دور جگہ پہ چلیں گی. اللہ فرماتی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہن جب احساس ہوا وہ کھجور کے ایک درخت کے قریب آ گئی، اور جب قریب آ کے کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش آج سے پہلے میں مٹ گئی ہوتی، دنیا میں میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا. یہ قوم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر میرے دوستو بزرگوں. پھر اللہ کا فرشتہ ذرا نیچے تھا،
بی بی مریم کسی اونچے مقام پہ تھی، نیچے سے آواز دیتے فناداہا من تحتہا، نیچے سے آواز لگائی اللہ تحزنی، غم نہ کر بی بی مریم صدیقہ، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ قرآن سن کے سبحان اللہ تو کہتے جاؤ، میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ مضمون جہاں سے شروع ہوا اس کو نہ بھولنا، اللہ کی توحید۔ اور میں نے آیت کیا پڑھی تھی یاد ہے آپ کو؟ میرے خیال پونے 2 گھنٹے ہو گئے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، پونے دو گھنٹے میں نے ایک آیت پڑھی تھی، کیا؟ قل اننی ہدانی ربی، اس کو یاد رکھ، میں وہیں پہ آؤں گا، اسی جگہ پر انشاءاللہ آؤں گا۔ پھر کیا ہوا جی؟ تیرے رب نے تیرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بی بی مریم کہتی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، چشمہ جاری کیا ہے، فرمایا کہ وہ حزی الیک بجذع النخلہ، مریم صدیقہ اے جو کھجور کا درخت ہے، اس کی ٹہنیوں کو پکڑ کے، درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کے اپنی طرف اس کو ہلانا تیرا کام ہے، تازہ بتازہ کھجوریں بھیجنا میرا کام۔ تو ساکت علیک رطبا جنیا، میں تر و تازہ کھجوریں تیرے پاس بھیجنے والا ہوں۔ فرمایا کہ فکلی واشربی وقرری عینا، اے مریم کھجوراں کھائی جا، پنجابی گل سمجھنا، کھجوراں کھائی جا، وشربی پانی پیتی جا چشمے دا، وقرری عینا، تے بیٹے نو تک تک کے اکھیاں نو ٹھنڈک پہنچائی جا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی آدمی نظر آئے نا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ میں چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس وقت زمانے میں جائز تھا، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی انسان سے بات میں نہیں کروں گی۔ پھر وہ وقت آیا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، نور نظر کو اٹھا کے، عیسیٰ علیہ السلام کو نور نظر کو اٹھا کے اپنے قوم کی طرف لے آئی۔ جب قوم کی طرف آئی، کہنے لگے، قوم والوں نے کیا کہا؟ ہوتے بہانے لوڑتے سن، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم تو بڑا عجیب و غریب کام کر دیا ہے، ایک ہی بنیا، شادی تیری نہیں، ایک ہی لے کے آ گئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے بی بی مریم صدیقہ، اے ہارون کی بہن، یہ کوئی اور ہارون تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون نہیں، یا پھر اسی کے خاندان سے تھی، فرمایا کہ اس خاندان سے تو تھی، وہی تیرا مذہب، تو اس لحاظ سے کہہ دیا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی باغیہ، تیری ماں بھی ایسی ویسی نہیں تھی، ایک تو کی کم کر کے آئی۔ فاشارت الیہ، سبحان اللہ، یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ جب مجھے تانے ملے تو میں کیا کروں؟ فرمایا بی بی مریم صدیقہ، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے۔ یا اللہ کبھی بچے بولے؟ بچے تو نہیں بولتے، فرمایا بولے کبھی نہیں، اگر میں بلانے پہ آؤں تو پھر چپ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ فاشارت الیہ، بی بی مریم صدیقہ نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو قوم کہنے لگی جو گود میں بچہ بیٹھا ہم اس سے باتیں کیسے کریں؟ اللہ کیسے باتوں کو کرے گا، کیسے باتیں ہوں گی؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے باتیں ہوں گی؟ اللہ میں اب کیا کروں؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ تیرے سوا کوئی دکھڑے دور کرنے والا نہیں ہے نا، تیرے سوا کوئی مشکل کشا۔ اللہ فرماتے ہو میرے پیارے بندے عیسیٰ علیہ السلام اب بول پڑھ، سبحان اللہ، اب بول، عقیدے کا اظہار کر، عقیدے کا اظہار کر، اب سے شروع کر،
اور وہ جو تو نے 12 سال کے بعد کھل کر توحید سنانی ہے، 12 سال کے بعد اب گود میں بیٹھا ہوا اعلان کر، اللہ کی توحید بیان کر۔ آواز آئی قال انی عبد اللہ، اے نہیں کہا کہ انی ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، الیاذ باللہ۔ کیا کہا ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جو بات پکی ہونے والی ہو نا جی، اس کو ماضی کے صیغے سے بیان کر دیتے ہیں کہ میرے اللہ نے کتاب مجھے دی ہے اور میرے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا برکتیں برکتیں مجھے ملی۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے زکوٰۃ و نماز کا اللہ نے حکم کیا ہے۔ صلاۃ کا مطلب صرف نماز نہیں ہوتی، صلاۃ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی کا بیان۔ زکوٰۃ صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، یا پھر جب بڑے ہوں گے تو اس زمانہ کی جو نماز زکوٰۃ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ ادا کریں گے، تو سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ ما دمت حیا، جب میں زندہ، وہاں کہا تھا نا زکریا علیہ السلام نے جب مانگا تھا، وہاں کہا تھا وبرم بوالدیہ، ماں باپ کا فرمانبردار۔ یہاں کا کیا کہا؟ یہاں فرمایا کہ وبرم بوالدتی، میری ماں کا اللہ نے مجھے فرما بردار بنایا، چونکہ باپ تھا نہیں اس لیے صرف والدہ کا ذکر کیا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، میرے اللہ نے سخت دل نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میرے پہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب میں پھر اٹھایا جاؤں گا، میرے پر سلام ہی سلام۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، او لوگو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم جس کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی گپیں مارتے ہیں، لوگ شک کرتے ہیں۔ آگے رب العالمین نے نتیجہ نکالا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، سبحان اللہ، اللہ کے لیے لائق نہیں وہ کوئی بیٹا بنائے، اللہ بیٹے نہیں بناتا۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتے تو فرماتے ہو جا، وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ او لوگوں، اب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں یہ تقریر کی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، سبحان اللہ، إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ میرا بھی رب ہے اور اللہ تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے؟ فَاعْبُدُوهُ، اسی اکیلے کی ہی عبادت کرنا، اسی اکیلے کے سامنے جھکنا۔ کیوں؟ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھی راہ۔ میں نے تقریر کہاں سے شروع کی تھی؟ میں نے آیتیں کیا پڑھی تھی؟ میں نے آیتیں یہ پڑھی تھی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ آیتوں میں کیا خطبہ کی بات جو پڑھا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے پاک محمد عربی تو کہہ دے اننی، اب میں دونوں لڑیاں ملا رہا ہوں آپس میں، تقریر کا اینڈ اور تقریر کا شروع آپس میں ایسے ملا رہا ہوں۔ قل اننی ہدانی ربی، میرے میٹھے محمد تو کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے گائیڈ کیا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف میرے رب نے گائیڈ کیا ہے۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ سیدھی راہ کیا ہے؟ دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ہے دین قیم، سیدھا راہ، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب۔ ابراہیم کون؟ سبحان اللہ، وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اور میرے میٹھے محمد یہ بھی اعلان کر دے، کل ان صلاتی،
کہہ دے کہ وہ لوگوں میری نماز پڑھنا اللہ کے حضور نے میری نماز پڑھنا، میں جب دستار اتار کر میں احرام باندھ کر میں اس کے سامنے جھکتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ سبحانک اللہم و بحمدک، میرے میٹھے محمد قل ان صلاتی، تو کہہ میری نماز پڑھنا اللہ کے حضور، و نسکی، یہ جو میں جانوروں کی قربانیاں کرتا ہوں تیرے راہ میں میرے مولا خون بہاتا ہوں قربانیاں کرنا، و محیای و مماتی، میری پوری لائف اور میری زندگی للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے، وہ اللہ کون ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ساجی ہمسر نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کا اسی کا فرما بردار ہوں۔ کہہ دے میرے میٹھے محمد میری زندگی اور موت اس میں ہے نا جی، صراطم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یہ حضور نبی سے کہلوا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہلوایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اگر قرآن کا شغف ہے قرآن میں ڈوب جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور کملی والے سے کہلا دیا کہ کہہ دے ان ربی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے بھی مجھے سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، دین حنیف، توحید کا عقیدہ اپنانا، اور میری زندگی اور موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو میں نے جہاں سے مضمون شروع کیا وہ آپس میں مل گیا، اینڈ پہ آخر پہ مل گیا۔ میری موت کس کے لیے؟ زندگی کس کے لیے؟ تو پھر میں کہتا ہوں اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نہ مٹتا جا، وہی مالک وہی خالق وہی مختار ہے سب کا، تسی بھی پکا لو یار، وہی خالق وہی مالک وہی مختار ہے سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، بولو وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں سنی، تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دین توحید کا خادم بنائے۔ میرے دوستو، عیسیٰ علیہ السلام نے لائف میں پیغام کیا دیا، اسی کی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر 12 سال کے بعد یہ جو گود میں جملے کہے، پھر انہوں نے تبلیغ کو بہت اچھے انداز میں آگے بیان کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کا خادم بنائے، کتاب و سنت کا داعی بنائے، دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ آپ نے بڑی ہی محبت کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی باتیں سنی، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، پونے 2 گھنٹے کہ 2؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ Please stay back and go some refreshment for you. If you have to just stay back for a bit, go some tea and some refreshment.